السلام علیکم، میں ہوں طیب عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہانی کا سفر۔ آج کے اس پروگرام کہانی کا سفر میں ہم پہلے کی طرح پھر سے ایک نئی شخصیت کی زندگی کا تجزیہ کریں گے۔ آج کی وہ شخصیت جس نے اپنے کلام لفظوں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لکھے، جس نے علم کی روشنی کو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے دیکھنے کا ہنر سکھایا، جس نے اپنے عشق کو خدا سے جوڑ کے دکھایا۔ اس شخصیت کا نام مولانا جلال الدین رومی ہے۔ ابتدائی زندگی کی بات کریں تو 30 ستمبر 1207 کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ بلخ جسے آج ہم افغانستان کا نام سے جانتے ہیں۔ آپ کے والد ایک صوفی بزرگ عالم تھے اور آپ کی ابتدائی زندگی میں ہی آپ کے والد نے بلخ سے ہجرت کر کے کونیا میں سکونیت اختیار کر لی۔ اصل نام جلال الدین تھا لیکن دنیا مولانا روم کے نام سے جانتی تھی۔ میری طرح یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ اگر اصل نام جلال الدین تھا تو پھر دنیا مولانا روم کے نام سے کیسے جانتی تھی؟ اس سوال کا جواب کچھ یوں ہے کہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مدرسے میں امام کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دی، جہاں سے آپ کو مولانا کا لقب ملا، اور آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کونیا میں گزارا جو کہ اس وقت رومی سلطنت کا حصہ تھا، اس لیے آپ کو مولانا رومی کا لقب ملا۔ ابتدائی تعلیم کی بات کریں تو آغاز اپنے والد محترم سے کیا، لیکن مزید تعلیم کے لیے شام، دمشق، حلب اور بغداد کی طرف رخ کیا۔ فقہ، تفسیر، حدیث اور منطق میں مہارت حاصل کی۔ کم عمری میں ہی علمی گہرائی نے دوسروں سے ممتاز بنا دیا۔ آپ کی تصانیف یا کتابوں کی بات کریں تو آپ نے بہت ساری تصانیف یا کتابیں لکھی ہیں، جن میں چند ایک جیسا کہ مصنوع معنوی، دیوان شمس تبریزی، فی معافی اور مجالس صبح جیسی تصانیف یا کتابیں شامل ہیں۔ آپ کی سب سے مشہور و معروف کتاب مصنوع معنوی جو کہ 6 جلدوں پر مشتمل فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو قرآن در زبان فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں عشق، معرفت، حکمت اور اخلاقیات کے موضوعات پر کہانیوں کے ذریعے اخلاقی سبق دیے گئے ہیں۔ اس طرح آپ کی تمام تر کتابیں معرفت اور حکمت سے لبریز ہیں۔ آپ کی شہرت کی وجہ بیان کی جائے اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ایسا تو ممکن نہیں۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ صرف فقہی بحثوں پر زور دیا کرتے تھے، لیکن صرف ایک ملاقات نے ان فقہی بحثوں سے ہٹا کر عشق حقیقی اور باطنی سچائیوں کی ترجمانی کا رہنما بنا دیا۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ نے آپ کے دل میں علم کو عشق کی آگ سے روشن کیا اور ایسے حکمت اور معرفت کے چراغ جلائے جو اس سے پہلے آپ کی شاعری اور اقوال میں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ آپ کے چند اقوال سے ہم حکمت اور معرفت کے چراغوں کو محسوس کر سکتے ہیں، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھا سکتا تو مجھ سے ایک جاہل 1000 گنا بہتر ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ کے ہر لفظ میں حکمت اور معرفت کا ایک ایسا چراغ ملتا ہے جو انسان کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کی دینی اور دنیاوی خدمات کی بات کریں تو آپ نے انسان کو ہمیشہ صبر اور برداشت کا پیغام دیا۔ آپ نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے لفظوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو عشق الہی کا اصل مفہوم سمجھایا۔ آپ کا ماننا تھا کہ عبادات صرف ظاہری حد تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ دل کی کیفیت اور انسانی روح کی صفائی تک بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دین کو زندہ تجربہ بنایا جو انسان کو اللہ کے قریب لے گیا۔ آپ نے اپنے پیغامات میں حکمت اور معرفت کے ساتھ ساتھ اتحاد اور امن کا درس بھی دیا، نہ صرف اپنے ماننے والوں کے لیے بلکہ معاشرے میں ہر شخص کے لیے روحانی بیداری دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ آپ نے تصوف کا ایک ایسا وسیلہ بنا رکھا تھا جو اللہ اور انسان کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک صوفی بزرگ بھی تھے۔ آپ نے ہمیشہ عقل کو عشق کا غلام بنانے کی کوشش کی۔ آپ کے نزدیک عشق ہی انسان کا اصل مقصد ہے۔ آپ کے اشعار، اقوال اور نظموں میں ایسی حکمت دیکھنے کو ملتی ہے جو انسان کو اپنی اندرونی حقیقت پہچاننے میں مدد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ 17 دسمبر 1273 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار آج بھی کونیا یا ترکی میں موجود ہے جو برسوں سے روحانی علم حاصل کرنے والوں کی پہلی درسگاہ بنا ہوا ہے۔ آپ کے مزار پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے چاہنے والے حاضر ہوتے ہیں جو روحانی سکون اور اللہ کی محبت کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ دل کی دنیا میں جھانک کر انسان اپنی روح کو صاف کر سکتا ہے، اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد بھی تھا۔ برسوں سے آپ کی تعلیمات اس دنیا کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے جو انسانوں کو اپنے اندر کی حقیقت پہچاننے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں تک کہ 20ویں اور 21ویں صدی میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی شخصیات میں سے آپ کی شخصیت سر فہرست ہے۔ پروگرام کے آخر میں یہی کہ آپ کی زندگی میں بھی بہت سی مشکلیں اور رکاوٹیں آئی ہوگی، لیکن آپ نے اپنے اندر کی حقیقت لوگوں تک پہنچائی۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بے شمار مشکلیں اور رکاوٹیں آئے گی، لیکن جس دن ہم نے اپنے اندر کی حقیقت لوگوں کے درمیان پہنچا دی، اس دن یہ عین ممکن ہے کہ ہمارا نام بھی تاریخ کے پنوں میں لکھا جائے۔ آج کا ساتھ ہمارا یہی تک تھا۔ اپنے ہوسٹ طیب عمر کو دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پروگرام کہانی کے سفر میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔